بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے انتہا۔ ان 60-65 برس کے چاچا چاچی کا جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایک بار کے لیے تو میں نے سوچا کہ چاچا چاچی سے بات کروں، کیوں لڑتے رہتے ہیں وہ، آخر بات کیا ہے۔ پھر سوچا میں 2-3 دن یہاں مہمان ہوں، ان کی نجی زندگی میں یوں دخل اندازی کرنا ٹھیک نہیں۔ مگر تھوڑی دیر بعد زور زور سے چاچی کے بڑبڑانے کی آوازیں آئیں تو مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کمرے سے باہر آیا تو دیکھا چاچا بالٹی میں پانی اور ہاتھ میں پونچھا لیے کھڑے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور پھر فرش کی صفائی میں لگ گئے۔ اندر طعام خانے سے چاچی کے بڑبڑانے کی آوازیں اب بھی آ رہی تھیں۔ کئی دفعہ منع کیا ہے کہ فرش کی صفائی مت کیا کرو، پر مانتے نہیں بڑے میاں۔ میں نے پوچھا چاچا کیوں کرتے ہیں آپ صفائی، جبکہ چاچی منع کرتی ہے؟ چاچا بولے بیٹا فرش دھونے کا شوق مجھے نہیں تیری چاچی کو ہے، میں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اسے نہ کرنا پڑے۔ یہ صبح اٹھتے ہی فرش دھونے لگے گی، اس لیے میں اس کے اٹھنے سے پہلے ہی دھو دیتا ہوں۔ کیا؟ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ اندر جا کر دیکھا چاچی طعام خانے میں تھی۔ کہنے لگی اب اس عمر میں بڑے میاں کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی تو کیا ہوگا؟ مجھ سے نہیں ہوگی خدمت، چاچی جھنجھلا رہی تھی۔ پراٹھے بنا کر چاچی سیل بٹے سے چٹنی پیسنے لگی۔ میں نے پوچھا مکسر ہے تو پھر؟ تیرے چاچا کو بڑی پسند ہے سیل بٹے پر بنی چٹنی، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اسی لیے ان کے لیے بنائی ہے۔ ادھر چاچا بھی نہا دھو کر فارغ ہو چکے تھے۔ ان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، بیٹا اس بوڑھی سے پوچھ روزانہ میرے چپل کہاں چھپا دیتی ہے، میں ڈھونڈتا ہوں اور اس کو مزہ آتا ہے۔ میں نے چاچی کی طرف دیکھا، وہ کپ میں چائے انڈیلتے ہوئے مسکرائی اور بولی ہاں میں ہی چھپاتی ہوں چپل، تاکہ یہ سردی میں جوتے پہن کر باہر نہ جائیں۔ دیکھو کیسے انگلیاں سوج جاتی ہیں۔ میں نے ناشتے کی طرف دھیان دینا بہتر جانا۔ ہم تینوں ساتھ میں ناشتہ کرنے لگے۔ اس نوک جھونک کے پیچھے چھپے پیار کو دیکھ کر میری آنکھیں نم ہو گئیں اور مجھے بڑا اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ناشتے کے دوران بھی بحث چلتی رہی۔ چاچا بولے مجھے تھیلا دے دو، سبزی لے آؤں۔ کوئی ضرورت نہیں تھیلا بھر سڑی گلی سبزی لانے کے لیے۔ چاچی غصے سے بولی اب کیا ہوا چاچی؟ میں نے چاچی کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا اور ان کے پیچھے پیچھے کچن میں آ گیا۔ 2 قدم چلنے میں سانس پھول جاتی ہے ان کی۔ تھیلا بھر سبزی لانے کی جان ہے کیا ان میں؟ شرفو سے کہہ دیا ہے میں نے، وہ بھیج دے گا سبزی والے کو۔ مارننگ واک کا شوق ہے بڑے میاں کو، تو پوچھ ان سے مجھے ساتھ کیوں نہیں لے جاتے، چپکے سے چوروں کی طرح کیوں نکل جاتے ہیں؟ چاچی نے قدرے اونچی آواز میں مجھ سے کہا مجھے مزہ آتا ہے اسی لیے جاتا ہوں اکیلے۔ چاچا نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ اب میں ڈرائنگ روم میں تھا۔ چاچا دھیرے سے بولے رات کو نیند نہیں آتی تیری چاچی کو، صبح صبح اس کی آنکھ لگتی ہے، پھر کیسے جگا دوں گہری نیند سے، اس لیے چپکے سے نکل جاتا ہوں گیٹ باہر سے بند کر کے۔ میں اس نوک جھونک پر مسکراتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد کھڑکی سے دیکھا تو باہر چاچا چاچی کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ارے کہاں بھاگے جا رہی ہو، میرے اسکوٹر کی چابی لے کر آؤ۔ لاؤ ادھر دو چابی۔ ہاں نظر نہیں آتا ٹھیک سے اور اسکوٹر چلائیں گے۔ کوئی ضرورت نہیں، ہم آٹو رکشہ کر لیں گے، چاچی چیخ رہی تھی۔ آٹو رکشہ والا اغوا کر لے گا تجھے بڑھیا؟ ہاں کر لے، تمہیں تو سکون ہو جائے گا۔ چاچا اور چاچی کی یہ ہے حساب نوک جھونک تو کبھی ختم ہونے والی نہیں تھی، مگر میں آج سمجھا تھا ان کی تکرار کے پیچھے چھپی ان کی بے پناہ محبت اور ایک دوسرے کی فکر۔ میں آج سمجھا محبت وہ نہیں جو کوئی کسی سے کر رہا ہے، بلکہ محبت تو وہ ہے جو کوئی کسی سے نبھا رہا ہے۔